معافی کی درخواست. سو ہماری خداون سے بس منت ہے کہ وہ سارے پروگرام کو جو بھی میں بولوں وہ میری منت ہے خداون سے کہ اس کے روح پاک کے مسا سے بولوں، کیونکہ میری بڑی دلی تمنا تھی کہ میں ایک عورت ہوتے ہوئے خداون سے اتنا پیار کرتی ہوں تو میری اور بہنیں جو مسیح میں ہیں اور جو غیر مسیح بھی ہیں وہ خداون سے بہت پیار کرتے ہیں. اس کے لیے ہم خداون کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں. ہم اپنے اپنے ایکسپیرینسز بیان کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں سوائے یسوع کے اور اس کلام کے، جس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں دنیا کی ساری دولت مل جاتی ہے اور ساری نعمتیں مل جاتی ہیں. سو ساری مسیحی بیٹیوں کو اور سارے دیکھنے والوں کو سلام. میرے چاچا چاچی دیکھ رہے ہیں، ان کو بہت بہت سلام. میں خدا ان کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے سر کے اوپر ہمارے چاچا چاچی جی کو بھی سلامت رکھا ہوا. اسی طرح ان کی تندرستی اور ان کی صحت مندی اور انٹی جی کی صحت مندی کے لیے دعا کرتے ہیں اور خدا ان کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کو انہوں نے بڑی صحت اور اچھی زندگی عنایت کی. جیسے کہ کوثر بہن کہہ رہی تھی کہ ہم اس ملک میں آئے ہوئے تو ہم اس ملک کی خداوندہ بہتری چاہتے ہیں. یس، میں ایک مسیح بیٹی ہوتے ہوئے خداوند سے روز اس کی دعا کرتی ہوں کہ خداوند تو اس ملک میں اپنے کلام پاک کا مسا بھیج دے، روح پاک کی بارش کر دے، تاکہ ہم جو آئے ہوئے ہیں وہ ایسی آگ یہاں پہ لگائیں. جب ہم دعا کریں تو یہاں پہ بہت سارے گھٹنے جھک جائیں، بہت ساری مضبوط ہاتھ اٹھ جائیں اور تیرا شکر ادا کریں اور تیری حمد و ستائش اور تیری پرستش اور تیری تعریف کریں اور تیرے نام کو دن بعد کہیں، جس کے وسیلے سے ہمیں نجات ملی. ہم غیر اقوام میں سے تھے اور خداوند نے ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیا اور ہمیں اپنی میراث میں شامل کر لیا. ہم کوئی پیدائشی جیو نہیں ہیں، ہم جنٹائلز ہیں اور خداوند نے ہمارے لیے برکت کے دروازے کھول دیے. I'm so thankful to God. I'm so glad. I'm so thankful to God. میرا رواں رواں خداوند کے لیے شکر گزاری کرتا رہتا ہے ہر وقت. ایک وقت مگر ہمیں مقرر کرنا بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، جس میں ہم نے کمپلیٹلی سرنڈر کرنا ہے اپنے آپ کو خداوند کے لیے اور خداوند سے بات کرنے، اینڈ ہمیں اسی طرح وفادار اور پابند اور پنکچوئل ہونا ہے کہ ہم اس وقت پہ میں بھی کسی نے کہا میں 1 بجے دعا کروں گی خدا. سو 1:05 پہ نہیں، پلیز 1 بجے سے پہلے ہی آپ خداوند کے انتظار میں، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خداوندوں کا خداوند ہے، وہ کل دنیا جہاں کا مالک و خالق ہے. اس کو انتظار کرانا بہت بری بات. ہم ہمیں کوئی انتظار کراتے ہیں تو وی ڈونٹ فیل گڈ. تو جب ہم خداوندوں کے خداوند کے انتظار کرتے ہیں، ڈو یو تھنک ہی فیل گڈ؟ پھر بھی وہ اتنا رحیم و کریم باپ ہے، وہ اتنا پیار کرنے والا باپ ہے، ہمیں معاف کر دیتے اور ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں. سو میں آج کا جو حوالہ جات ہیں میں نے چنے، اس میں پہلا سیموئل اور اس کی 10 سے لے کے 14 آیت تک ہے. اور اس پہلے سیموئل میں جو ہم ابھی پڑھے، میں پڑھوں گی، اس میں حنا، آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ حنا کون تھی. وہ سیموئل کی امی تھی اور وہ جب وہاں سے افراہیمی کوہستان ملک میں رہتی تھی اور اپنے شوہر کی پہلی بیوی تھی، اس کے بے اولاد تھی، اس کے اولاد نہیں تھی. تو وہ ہمیشہ جو تھا لکھا، اور جب وہ صحرا میں کھا پی چکے تو حنا اٹھی. یہ ہے سیموئل پہلا چیپٹر، اس کی 9 آیت سے میں پڑھ رہی ہوں. اور جب وہ صحرا میں کھا پی چکے تو حنا اٹھی. اس وقت ایلی کاہن خداون کی ہیکل کی چوکٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. اب یہاں پہ دیکھیں وہ کیسے دعا کر رہی ہے. وہ نہایت دلگیر تھی
جب دل پہ چوٹ لگتی ہے اور الفاظ نکلتے ہیں نا تو کہتے ہیں آسمان کے کنگرے ہل جائیں میرے. تو وہ نہایت دلگیر تھی. سو وہ خداون سے دعا کرنے لگی اور زار زار رونے لگی. جب دل پہ چوٹ لگتی ہے تو آنکھوں میں خام خواہ آنسو نکل آتے ہیں. تو وہ تو خداوندوں کے خداوند کے آگے اپنی درخواست پیش کر رہی تھی ایمان کے ساتھ, مکمل بھروسے کے ساتھ. اپنے آپ کو اس نے کمپلیٹلی سرنڈر کیا ہوا تھا خداوند کے پاس, اور اس نے منت مانی اور کہا آئے رب الافواج, اگر تو اپنی لونڈے کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی. تو یہ حنا تھی جس کا طریقہ کار دعا کرنے کا تھا کہ وہ زار زار روئی اور دل سے دعا کی اس نے, اور خداوند نے اس کی دعا سنی. اور وہ اس طرح دعا کر رہی تھی کہ اس کے الفاظ نہیں نکل رہے تھے, اونچی اونچی نہیں بول رہی تھی, وہ دل سے دل میں دعا کر رہی تھی. کہ وہ جو ایلی کاہن بیٹھا ہوا تھا اپنی کرسی پر, اس نے سمجھا کہ اس نے شراب کے نشے میں. تو اس نے کہا نہیں, میں تو صبح صبح آئی ہوں, میں اپنے دل کو انڈیل رہی ہوں خداوند کے آگے, میں شراب کے نشے میں نہیں. تو ہمیں بھی سب کو اسی طرح دعا کریں. اور اسی طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ماں مریم کو جب ہم لوکا کی انجیل کو دیکھتے ہیں اور اس کے اس میں پڑھتے ہیں 37 اور لوکا کی انجیل نکال لیتے ہیں, اس کے 22ویں چیپٹر میں خدا یسوع مسیح کس طرح سے کہتے ہیں لوگوں کو کہ دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو. یہ میں پڑھوں گی 22واں چیپٹر ہے لوکا کا, اور 39 سے لے کے 41 آیت کو میں پڑھوں گی. اس میں لکھا ہوا ہے, پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے, اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو. سو ہمیں پتا ہے, ہمیں دعا کیا کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں, ہم آزمائش میں نہیں پڑے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی دعا جو ہے ہمیں ہر مشکل, ہر پریشانی, ہر دکھ, ہر تکلیف, ہر مصیبت سے بچاتی ہے. اور وہ خداوند خدا جو آسمان اور زمین کا مالک ہے, ہمیں ساری مصیبتوں سے, سارے دکھ تکلیف سے, ساری ٹیمپٹیشن سے, سب سے بڑی ٹیمپٹیشن سے, ان سے ہمیں بچاتے ہیں. ہم اس کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں. یہ تو خدا یسوع مسیح نے خود کہا ہے دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. تو میں مسیح بیٹیوں, بہنوں اور بزرگوں سے دعا کروں گی اور درخواست کروں گی کہ آپ لوگ ایک وقت مقرر کر لیں. اگر آپ ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس, سب سے بڑی آج کل شکایت ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا, کنوینس نہیں ہے, وقت نہیں ہے. جب بھی ہم پکاریں گے خداوند ہمارے پاس موجود ہوگا. سو سب سے بہترین وقت میرے لیے جو ہے وہ ہے رات کا وقت. سو میں رات کے پیروں میں اٹھ کے, جب کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کرتا, اپنے خداوند سے باتیں کرتی ہوں, اس کی حمد و تعریف اور اس کی تعظیم کرتی ہوں, اس کے نام کی جے جے کار کرتی ہوں, اس کو شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے وہ وقت دیا. آپ دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو خداوندوں کا خداوند, لشکروں کا خداوند یہوہ یا باپ ہے, وہ ہمیں نام ب نام جانتا ہے. وہ کہتا ہے میں تمہیں نام ب نام جانتا ہوں, میں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی تمہیں جانتا تھا. سو ہم اس کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں. اور جب میں اس کی ایک ادنا سی بیٹی ایڈتھ چلی جاتی ہے اس کے پاس, تو مجھے خوشیوں کے خزانے مل جاتے ہیں, مجھے دعا کرنے کے بہت سارے ریزنز مل جاتے ہیں.
مجھے بہت ساری خوشیاں اور بہت سارے اور ٹاپک مل جاتے ہیں جن کے اوپر مجھے دعا کرنی ہے، اور میں بڑی خوشی خوشی وہ وقت دعا میں گزارتی ہوں اور خداون سے منت کرتی ہوں کہ تو اور مضبوط ہاتھ لے کے آ، اور مضبوط گھٹنے لے کے آ، تاکہ ہم سب بیٹیاں تیرے نام کو اسی طرح جلال دیتے رہیں، اسی طرح تیرے نام کو اور اپنے گھرانوں کو یہ دعا کرتے رہیں۔ آج کل کے دور میں مسیحی بیٹی کا کیریکٹر بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم مسیحی بیٹیاں، ہم، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں جی ماں کی گود جو ہوتی ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے، جی فرسٹ یونیورسٹی. فرسٹ یونیورسٹی، یا پہلی درسگاہ ہوتی ہے، فرسٹ یونیورسٹی ہوتی ہے۔ آپ دیکھو ہم لوگ جب ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو بولنا شروع کرتے ہیں، تو ہم لوگ، بہت ساری مائیں ایسی ہوں گی ڈیفینیٹلی جو پہلے خدا ان کا شکر کرنا، دعا کرنا سکھاتی ہیں، ہالےلویا کہنا سکھاتی ہیں۔ اس کے لیے ہم خدا ان کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں۔ مگر موسٹ آف دا پیپل کیا ہوتا ہے، ہم ان کو اے بی سی ڈی سکھانا، پہلے تو ماما ڈیڈی پاپا دادا دادی نانا نانی کہنا سکھاتے ہیں، ماموں، اس کے بعد ہم ان کو شروع ہو جاتے ہیں دنیاوی تعلیم کے لیے، اے بی سی ڈی، اور اس کے بعد 1 2 3 4، اور وہ سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ مگر اگر ہم، یا جب ہم خداون کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، جب ہم شام کو سونے سے پہلے دعا کر کے اپنے بچوں کو کہتے ہیں آؤ دعا میں بیٹھیں اور دعا کریں، ہم تو ستائش اور پرستش کرتے ہیں اور گیت مزامیر گاتے ہیں۔ میرے بچے اردو بول لیتے ہیں مگر اردو انہیں پڑھنی نہیں آتی، نہ انہیں پنجابی پڑھنی آتی۔ میں پنجابیوں کی حمد و ستائش وہ بڑے اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور اردو کی حمد و ستائش بڑے اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ریگولر روٹین ہے۔ بدھ کی عبادت پہ مجھے ہمیشہ جلدی ہوتی ہے، میں سیمسن اور تصور سے کہتی ہوں کہ مجھے جلدی جانا ہے، کیونکہ 9 بجے ہم لوگوں نے مقرر کیا ہوا کہ ہم 9 بجے جو پیک ٹائم ہوتا ہے گڈ شو جو ٹی وی پہ آتے ہیں ان کو ہم اوائڈ کرتے ہیں، اور ہم اس خداوندوں کے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس ٹائم پہ ہم عبادت اپنی کرتے ہیں۔ تو میری درخواست ہے، یہ نہیں کہ آئی ایم ویری ویری پائس پرسن اور میں بہت پاک ہوں اور باقی ساری نکمی اور نالائق ہے، میں تو سب سے نکمی اور نالائق ہوں، مگر یہ ہے کہ ایک وقت ہمیں مقرر کرنا ہے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے، اگر ہم بیٹھ کے کھانا اکٹھے کھا سکتے ہیں تو ہم دعا، ہاں اپنے بچوں میں عادت پیدا کریں۔ دیکھیں لوگ، میں پاکستان میں تھی تو وہاں پہ ایک چھینک مارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ، مگر ہم لوگوں نے کبھی نہیں، اب یہاں پہ، وہاں پہ بھی لوگ کہتے تھے گاڈ بلیس، اور بہت ساری ان کی بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو وہ اگر ٹھوکر لگتی تھی یا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ سے بچتے تھے تو وہ کہتے تھے بسم اللہ۔ تو ہم لوگوں کیوں نہیں اپنے آپ سے کہہ سکتے کہ ہالےلویا خدا ان شکر ہے تو نے ہمیں بچا، تاکہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ دوسرے قوموں کے منہ میں بھی۔ میں گاڑی شیئر کرتی ہوں، میں جب بھی بیٹھتی ہوں میں ان سے کہتی ہوں ہالےلویا خدا ان تیرا شکر، اس کے بعد جب میں اترتی ہوں میں کہتی ہوں ہالےلویا خدا ان تیرا شکر۔ سو یہ نہیں کہ ہم لوگ کو، آپ لوگ نہیں کرتے ہوں، ڈیفینیٹلی آپ لوگ بھی بہت سارے ایسی روحیں ہیں جو خداوند کے شکر گزاری کرتی ہی رہتی اور برکتیں پاتے رہتے۔ ہمیں لالچ نہیں ہے کہ ہمیں برکتیں ملتی ہیں، ہمیں دل کی خوشی ملتی ہے، اور سب سے بڑی دل کی خوشی یہی ہے کہ جب یسوع ہمارے ساتھ ہے تو خود بخود لوگ ہمیں نہیں دیکھتے، وہ اس یسوع کو ہمارے میں دیکھتے ہیں اور ہمارے لیے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یسوع جب ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں تو ہم خود بخود یسوع جیسی باتیں کرتے ہیں۔ خداوند نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں مگر تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے، تم میرے نام کو بھی جلال دو گے اور میرے یہوہ باپ کے نام کو بھی جلال دو گے۔ سیمسن اس دن تو نے بہت اچھا بتایا ہے کہ ہمارے خداوند کا نام یہوہ، سو ہم اس یہوہ یری، اس یہوہ نسی، اس یہوہ شالوم، اس یہوہ علی الہوم کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنا نام اور اپنی قوت اور اپنی طاقت ہم لوگوں کو دے دی۔ ہم کیا اس قابل ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر سکیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، مگر ہم لوگوں نے خداوند کا بہت ہی وہ جلال دیکھا، اور اس نے جب ہمارے جیسے نجس انسانوں کے لیے جو آج ہیں اور کل دنیا میں ختم ہو جائیں گے، ان کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ اپنی زندگی
ہمارے لیے دے دے اور ہمیں بچا لے. تو ہماری اب یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم دعا کریں اور بکثرت دعا کریں, اپنے دلوں کو انڈیلے رو رو کر اپنی قوم کے لیے دعا کریں, کیونکہ this is the times where our families, our nation, our world need our prayers. آپ دیکھیں دنیا کتنی چینج ہو رہی ہے اینڈ ریپڈلی, بہت بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. ایون بڑے بڑے ہمارے جو ملکوں کے پریزیڈنٹس ہیں وہ حیران ہو گئے کہ افغانستان میں اتنی ریپڈلی انہوں نے کس طرح قبضہ کر لیا. سو یہ دیکھیں کہ یہ دنیا کا ٹائم کیا آ رہا ہے, زلزلے آ رہے ہیں. ابھی خبروں میں دکھا رہے تھے کہ وہ چائنا میں اس طرح کا سینڈ سٹارم آیا ہے کہ وہ سارا کنٹری جیسے چھپ گیا تھا اس کے اندر. اور اس کے بعد پھر امریکہ میں روڈز کے اندر وہ دکھا رہے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کو بورڈڈ اپ کر رہے ہیں کہ طوفان آ رہے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, اور ٹریگیا میں اتنی زیادہ بھوک اور ننگ ہے, لوگ مر رہے ہیں. افغانستان میں لوگ بھاگ رہے ہیں اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے. ہیٹی میں زلزلہ اتنا زبردست آیا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. ابھی تو ہم خداوند کا اتنا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ ہاں پاکستان میں ابھی آپ نے موسٹ ریسنٹلی سنا ہوگا ایک ہماری میجورٹی عورت جو مسلم عورت تھی, وہ بیچاری شاید پاکستان کا وہ جو ہے کہیں پہ 14 اگست کو مینار پاکستان دیکھنے گئی تھی, اور وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ تھی, کوئی فلم وغیرہ بھی بنا رہی تھی. تو وہاں اس کے ساتھ کیا ہوا خداوند معاف کرے. اور اس کے بعد جو مسیح بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, خداوند ان لوگوں کو بھی معاف کرے, اور ہماری بیٹیوں کو اور ہمارے بچوں کو, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, جوان مردوں کو, جوان بیٹیوں کو ہمیشہ اپنے پاک صلیبی لہو میں چھپا کر رکھے. ہمیں یہ دعا کرنی ہے اپنی قوم کے لیے. میں پاکستان سے ہوں, آئی فیل ویری ویری بیڈ جب ہمارے لوگوں کی وہاں سے دکھی تکلیف کی ہمیں باتیں آتی ہیں اور لوگ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. کتنا زیادہ وہاں پہ بیماری پھیلی ہوئی ہے, کرونا کی بیماری اتنی پھیلی ہوئی ہے. ہمیں اپنے ملک کے لیے دعا کرنے, اس ملک کی بحالی کے لیے دعا کرنے. خداوند کا پرفیکٹ پلان ہے. آئی ڈونٹ نو خداوند کے پرفیکٹ پلان میں ہم کیا رول پلے کرتے ہیں, مگر ہم نے مسیح بیٹیوں نے, بہنوں نے, بچیوں نے دعائیں کرنی ہے, ہمارے بھائیوں نے دعائیں کرنی ہے. اٹھ کھڑے ہو, اپنے آپ کو خداوند کے ہتھیار باندھ لو. وہ جو چندن تو نے اپنی بتایا تھا, ہتھیار باندھ لو تاکہ اپنے آپ کو, کیوں ہمیں پروٹیکشن کی ضرورت ہے, کیوں ہمیں سوڈ کی ضرورت ہے, ہمیں شیلڈ کی ضرورت ہے, ہمیں ہیلمٹ کی ضرورت ہے, ہمیں کمر بند کی ضرورت ہے, کیوں ہمیں ان ضرور, کیونکہ ہم خداوند کے بیٹے بیٹیاں ہیں, ہم پریئر وارریئرز ہیں. اور جب ہم پریئر وارریئرز بن جاتے ہیں تو وی آر ایٹ دا فرنٹ ان دا لائن, سب سے پہلے ہم اٹیک پہ ہوتے ہیں. اور جب شیطان ہمیں دیکھتا ہے کہ او یہ تو اب چھوٹے چھوٹے لوگ اٹھ کے اتنی دعائیں کرنے, وہ بڑے بڑے لوگوں کو اب بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ یہ تو ادھر سے بھی پھوٹ رہی ہے جڑ, ادھر سے بھی پھوٹ رہی ہے. آپ اپنے گارڈن میں یہاں پہ یو کے میں تو اسپیشلی دیکھا ہوگا کہ کتنی زیادہ جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں کہ یو فیل ہیلپ لیس کہ کہاں کہاں پہ میں کنٹرول کروں ان کو. اسی طرح خداوند کے کلام کی ہم جڑی بوٹیاں ہیں, ہم مختلف جگہوں پہ اگ رہے ہیں. اور شریر جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو دعا میں پریئر میں اتنے مضبوط ہو گئی ہیں, یہ کمزور عورتیں کل تک جو جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, جن کی کوئی ڈرامے ویکھن چ بزی سن, بالکل, اور کوئی ڈرامے ویکھن چ بزی سن, اور گوسپ اور مختلف اور چیزیں تھیں جن میں ابھی بھی فیس بک وغیرہ بہت پاپولر ہے, نہ خواتین میں بلکہ مرد حضرات میں بھی. سو یہ چیز کو اس نے اتنے ٹارگٹ ہم لوگوں کے اوپر اتنے جال پھینکے ہیں, فیس بک پھینک دیا اور ٹک ٹاک پھینک دی اور پتہ نہیں انسٹاگرام, اور اتنے زیادہ میڈیا کے سوشل میڈیا ہے کہ مطلب آئی ڈونٹ ایون تھنک آف اٹ. مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں انسٹاگرام پہ کیسے جاؤں. ہاں ہوگا میرا انسٹاگرام, وہ مجھے بار بار کہتے ہیں یو آر بینگ فالوڈ, یہ ہے وہ, بٹ آئی ڈونٹ بلیو اٹ.
مجھے صرف ان کی فالوئنگ نہیں چاہیے, مجھے صرف اپنے خداوند یسوع مسیح کا ہاتھ اپنے سر پہ چاہیے, مجھے ان پاک فرشتوں کی محافظت چاہیے, مجھے وہی مسح چاہیے جو دعا میں کرتی ہوں, تاکہ یہی مسح میں دوسروں کے ساتھ شیئر کروں. میں سیمسن اور تصور کے ساتھ بہت, جب ہم تینوں بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں, ہمارے کھانے کے بعد یہی گفتگو چلتی ہے اینڈ لیس. شام کے 6-7 بجے تک ہم رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو یہی ہماری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, کلام کی, اپنے لوگوں کی, اپنے مسیح بہن بھائیوں کی جو باتیں. یہ وقت بہت قیمتی ہے اور ہم اس کے لیے بڑا شکر ادا کرتے ہیں خداوند کا کہ اس نے ہمارے دلوں کو اپنا طلبگار بنایا. خداوند دلوں میں اور دماغوں میں جب رہتا ہے تو بڑی خوشی ملتی ہے. آپ یقین جانے, I bet you for that. آپ جب دعا کرنا شروع کریں گے تو ہاں سیمسن صحیح کہتا ہے, ہمارے الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں, ان میں کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ہے, مگر سلولی اینڈ گریجولی ہم ایسے بڑے اچھے دعا کرنے والے بن جائیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم دعا کر رہے ہیں, بلکہ بولنے والا روح پاک ہوگا. اور جب ہم سب بول رہے ہوں گے تو لوگ سنتے ہیں, دلوں پہ چوٹ لگتی ہے, کیونکہ وہ ہم نہیں بول رہے ہوتے, وہ خداوند یسوع مسیح ہم میں ہو کے اپنے روح پاک کے مسح سے بول رہا ہوتا ہے. اور جب خداوند کا روح پاک آ جاتا ہے تو باقی ساری چیزیں دنیا بھول جاتی ہے, ساری دنیا چیزیں بھول جاتی ہے, اور صرف انہیں یاد ہوتا ہے تو وہ صلیب جس پہ اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی تھی, وہ اس کے چھیدے ہوئے ہاتھ, وہ اس کا بے حد خوبصورت دل, وہ اس کے کانٹوں بھرا تاج ہمیں یاد رہتا ہے, وہ اس کے پیروں میں کیل ٹھکے ہوئے, اس کے پسلی میں نیزہ چھدا ہوا ہمیں یاد آتا ہے. اور ہم اس کے جی اٹھنے کی خوشخبری کو ہمیشہ مناتے رہتے ہیں کہ اس نے جی اٹھ کے ہمارے لیے زندگی کے راستے کھول دیے. یہ ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے مسیح بیٹیوں کو, بچیوں کو, جو آج کل کے بزی دور میں ٹائم نہیں ملتا ہے, ہمیں جھکنا پڑے گا خداوند کے آگے, اپنے خاندانوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی, کیونکہ شریر, وہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح گھومتا پھرتا ہے, کس کو پھاڑ کھائے, کس کو اپنے تباہ و برباد کر دے. آپ دیکھیں جب نئے نئے ہم مسیح ہوتے ہیں اور خداوند کا کریں, بڑی تکلیفیں, بڑی مشکلیں, بڑی ہی پریشانیاں آتی ہیں, ایسی گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کہاں سے ہم آغاز کریں اور کہاں میں اہتمام کریں. مگر وہ خداوند بچانے والے, اس کو پتا ہے کہ یہ سارے ان واروں کو مجھے ان کو بچانا ہے اپنے لوگوں کو. سو مسیح بیٹیوں سے میری درخواست کہ سب دعا میں جٹ جائیں, اپنے لوگوں کے لیے دعا کریں, اپنی فیملیز کے لیے دعا کریں. یہاں پہ میں نے ایک اور جو بہت مجھے اچھا لگا تھا, میں ابھی پچھلے دنوں ہی میں تصور کی بائبل اسٹڈی کو بھی فالو کرتی ہوں, پاسٹر تصور کی, تو اس میں یسایہ نبی کی کتاب کو کھولتے ہیں اور اس میں 22واں چیپٹر ہے اور اس کی 9ویں آیت ہے, جس میں آپ کو پتہ ہے یسایہ نبی جو تھا وہ ویپنگ پروفٹ, وہ تھا پروفٹ تھا, اس کی یہ اس میں پڑھ رہی تھی ایک ہفتہ پہلے میرا 22واں چیپٹر اور کون سی آیت آپ نے کہا؟ 9ویں آیت, 9th ورس. اس میں لکھا ہے, اگر سیمسنگ تم پڑھ دو تو. جی لکھا ہے, اور تم نے داؤد کے شہر کے رکھنے دیکھے کہ بے شمار ہیں. نہیں, I think that's 32 then. Chapter 32. 32. جی یسایہ نبی کی کتاب 32واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے, اے عورتو تم جو آرام میں ہو اٹھو, میری آواز سنو, اے بے پرواہ بیٹیو میری باتوں پر کان لگاؤ, اور اے بے دل, بے پرواہ سال سے کچھ زیادہ عرصہ میں تم بے آرام ہو جاؤ گی, کیونکہ انگور کی فصل جاتی رہے گی, پھر جمع کرنے کی نوبت نہ آئے گی.
اے عورتوں تم جو آرام میں ہو تھرتھراؤ، اے بے پرواؤ مضطرب ہو. کپڑے اتار کر برہنہ ہو جی. جاؤ، کپڑے کمر پر. اتار کر برہنہ ہو جاؤ، کمر پر ٹاٹ باندھو. یا وہ تھینک یو تھینک یو. اب دیکھیں وہاں پہ بھی یہ اس دور کی بات ہے جہاں پہ بہت امن و امان تھا، اسرائیلی مزے سے رہ رہے تھے، مگر انہوں نے خداوند سے اپنے لیے بہت دوری حاصل کر لی تھی. وہ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، وہ بہت سارے اور کام بھی کرتے تھے. تو خداوند نے یسایا نبی سے کہا کہ تم عورتوں کے کو بھی کہو کہ تم جو تم آرام میں ہو. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سارے آرام میں کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیکنالوجی کو انجوائے کر رہے ہیں، اچھے کھانے ہیں. ہاں کچھ بیچارے ہیں ایسے لوگ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، مگر وہ بھی پھر بھی اپنی زندگی کو انجوائے کریں. تو یہ بڑھانا ٹھیک ہے، دس از اے ویری بیڈ ورڈ، مگر دیٹ ڈزنٹ مین کہ وی شوڈ رپ آف آور کلوتھ. اس کا مطلب ہے ہم اپنے آپ کو ہمبل کریں، ہم اپنے آپ کو ٹاٹ اوڑے. ٹاٹ اس زمانے میں جب اوڑا جاتا تھا وہ شو کرتا تھا کہ وہ لوگ کتنے زیادہ اس چیز کے لیے دکھی ہیں. ہم نے وہ دیکھا تھا کہ ایوب کی کتاب میں کس طرح وہ ٹاٹ اوڑ کے اپنے بچوں کے لیے ماتم کرتے ہیں، اس کی ساری دولت چلی جاتی. وہ بھی شیطان کا حملہ تھا کہ وہ کسی طرح خداوند کے خلاف بات کرے، مگر اس نے خداوند کے خلاف کبھی بھی کوئی بات نہ کی. سو یہ بیٹیوں کے لیے ہے اسپیشلی. ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں بے شمار بیٹیوں کا ذکر ہے جو مختلف اوقات پہ ٹائمز میں انہوں نے مختلف رول پلے کیے. آستر، ملکہ آستر کو دیکھ، اپنی بیٹیوں کو ملکہ آستر بنا لے. وہ یہودی قوم کو ختم کرنے والا تھا. اس نے کہا دعا کرو، میرے ساتھ روزہ رکھو اور دعا کرو. یہی ایک ہتھیار ہے سب سے بڑا. اور نہ صرف وہ بچے بلکہ انہوں نے دوسری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اتنا مارا ان کو. سو اگر ہماری قوم آج وہاں پہ بہت زیادہ ابیوز برداشت کر رہی ہے پاکستان میں اور دوسری کنٹریز میں بھی جہاں پہ اینٹی کرائسٹ بہت زیادہ زور میں ہے، تو ہم لوگ کیوں نہیں ان لوگوں کے لیے اسی طرح دعا کرتے جیسے ملکہ آستر نے دعا کی تھی، روزہ رکھ کے اپنے آپ کو ساری قوم مل کے. میں دعا کرتی ہوں تو آپ لوگ میرے ساتھ مل کے دعا کریں گے تو خداوند دعا تو کنکرے لا دیتی ہے آسمان کی. سو وہ اپنے پاک فرشتے بھیجے گا اور یقیناً وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ہمارے لوگ وہاں پہ بڑھیں گے، پھلیں گے اور خدا یسوع مسیح کے لیے بہت سا پھل لے کے آئے. یہی مجھے آپ لوگوں سے کہنا ہے. اس کے علاوہ آپ روت بیٹی کو دیکھو. روت جو تھی وہ ایک غیر قوم میں سے، مگر اس سے خداوند نے جب اس نے خداوند کے نام پہ یقین کر کے اس اپنی ساس کے ساتھ اسرائیل میں آ گئی اور پھر اس نے ایک یہودی سے شادی کر لی، تو اس کو یہ برکت ملی کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح اسی کی لائنیج میں سے آیا. بڑی بات ہے. اس طرح کی باتیں ماں مریم کو دیکھیں، ولنگنس. اس زمانے میں کسی عورت کو کہو کہ بھئی تیرے بیٹا ہوگا بغیر شادی کے اور خدا کا روح تجھ پہ آئے گا. I can't imagine کہ انہوں نے کس طرح اس کو کمپریہینڈ کیا ہوگا، اسے کس طرح قبول کیا ہوگا. مگر بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اسی وقت فرشتہ سے کہا کہ میں خدا کی بندی ہوں، اس کے قول کے موافق میرے لیے. سو ولنگنس. اگر خداوند ہمیں پاک کلام میں روز ہم پڑھتے ہیں اور روز کوئی نہ کوئی نئی انسٹرکشن دے رہا ہے تو willingly let's start praying. ہمیں دعا کرنی ہے، ہمیں روزے رکھنے ہیں، ہمیں اپنی فیملیز کے لیے، اپنی بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے بیک ہومز کے لیے، اپنے رشتہ دار عزیز اقارب غیر اقوام کی بیٹیوں کے لیے. بہت سارے غیر لوگ ایسے ہیں جن کے دل خداوند کی طرف ہیں مگر وہ بانڈ بریکیج نہیں ہوا. ہماری دعاؤں سے وہ بانڈ جب ٹوٹ جائے گا نا تو وہ خود بخود خداوند کے آگے جھک جائیں گے. میں فیو ڈیز بیک میں یوٹیوب میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی انڈین مسلم آدمی تھا جو بہت پریکٹسنگ مسلمان تھے. ان کی فیملی ایسی سمجھی جاتی تھی کہ وہ جیسے ایک ایگزامپل ہے مسلم زندگی گزارنے کی. تو بائی نیم
اس کے بڑے بھائی کو خداوند نے بائی نیم جب وہ جا رہا تھا بھائی تو پکار. ہمیں پتا ہے اس نے ساؤل کو پکارا اور ساؤل نے اپنی زندگی دے دی. وہ جو مسیحوں کو ہراساں کرتا تھا, مارتا تھا اور ان کو قتل کرتا تھا اور لے کے آرڈرز دمشق جا رہا تھا تاکہ ان کو باندھ کر لے کر آئے یروشلم. تو خدا نے جب اسے پکارا تو اس نے سرنڈر کر دیا. اسی طرح اس لڑکے کو خدا نے پکارا تو ہی گاٹ ویری ویری اسٹانش کہ مجھے کون بلا رہا ہے, ادھر ادھر دیکھتا رہا, نہیں ملا. پھر اس نے کہا کہ یہ کیا میرے دل میں خواہش ہو رہی ہے کہ میں مسجد میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور مجھے ساتھ ہی ہو سکتا ہے انڈیا میں کوئی چرچ بھی تھا, وہ وہاں چرچ میں چلا گیا اور وہاں پہ وہ گا رہے تھے تعریف و خدا کے برے کی, اور خدا کی وہ تعریف حمد و ستائش کر رہے تھے. وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے سننے لگ گیا اور پھر اس کا دل خود بخود خداوند نے تیار کرنا شروع کر دیا. اتنا کہ اس نے یقین جانے وہ جو ایک پریکٹسنگ مسلم تھا اور وہ جو ایگزامپلری فیملی تھی, اس نے یہ مطلب آئی ایم ناٹ ویری پراؤڈ آف اٹ کہ اس نے اپنے کلام کو چھوڑ دیا, بٹ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ اس نے خداوند کی آواز کو سن کے لبیک کہا اور اس نے جا کے بائبل پڑھنی شروع کر دی. اور آہستہ آہستہ اس کے اندر خداوند نے اتنا قوت کا مسا بھیج دیا کہ جب وہ بیماروں کے لیے دعا کرتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. اب اس کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ اس چیز کو نوٹ کر رہا تھا کہ یہ قرآن شریف کو نہیں پڑھ رہا, یہ بائبل مقدس کو پڑھ رہا ہے, تو یہ تو غلط چیز ہے. وہ اپنی ماں کو بھی بتایا, اس نے باپ کو بھی بتایا, سارے بڑے پریشان ہیں. اتنی دیر میں اس کی کوئی خالہ تھی رشتے کی, ان کی بیماری ایسی ہوئی کہ اس کے اندر کوئی بدروئیں وغیرہ, تو وہ صحیح نہیں ہو رہی تھی ڈاکٹروں سے. تو اس لڑکے نے کہا کہ بھائی کو کہو وہ دعا کرتا ہے تو صحیح ہو جاتی ہے. جب اس نے دعا کی تو وہ بدروئیں اس میں سے نکل گئی اور وہ ٹھیک ہو گئی. اب جو وہ چھوٹا بھائی تھا وہ بھی خدا ان کی طرف متوجہ ہو گیا, باپ بھی خدا ان کی طرف متوجہ ہو گیا, مگر ماں جو تھی وہ کہتی تھی نہیں میں نے نہیں خدا ان کی طرف متوجہ ہونا. مگر خداوند کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ آخر میں وہ پوری فیملی سیو ہو گئی ہوئی ہے, ان کی خالہ, ان کے ماموں, ان کے چاچے, سب کے سب سیو ہو. سو خداوند بائی نیم آپ کو جانتا ہے. امادگی ظاہر کریں, رضامندی ظاہر کریں, دل گیری سے دعا کریں, رو رو کے دعا کریں, روزے رکھیں اور اپنے گھرانوں کو اور اپنی قوم کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, اپنے رشتہ دار, عزیز اقارب, دوست احباب, کلیسیا کے ممبران کے لیے اور غیر قوموں کے لیے بھی دعا کریں تاکہ سارے کے سارے, کیونکہ اس کی آمد کسی دن بھی ہو جائے گی. بڑی قریب ہے یسوع کی آمد, تیاری کر لو, یسوع آنے والا ہے. پھر نہ ہمیں ہم کہیں گے او خدا نا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, ہم تو کل کرنی تھی. کبھی لوگوں سے کہو نا کہ دعا کرو تو وہ کہتے ہیں کہ او نہیں ہم کل سے دعا کرنا شروع کریں گے. کل سے دعا نہیں, آج ابھی اسی وقت سے اپنے آپ کو کمپلیٹلی سرنڈر کرو خداوند کے آگے. اگر ہم خداوند کو کمپلیٹلی سرنڈر کریں گے تو ہمیں اس کی بڑی ہی برکتیں ملیں گی. ہمیں تو ملیں گی, ہمارے ساتھ ہماری فیملیز کو بھی ملیں گی, ہمارے بہن بھائی رشتہ دار جو ہمارے بہت دل کے قریب ہوتے ہیں, جب ان کو بھی بہت برکتیں ملیں گی تو ہم خداوند کے اور شکر گزاری کریں گے, اس کے نام کو اور جلال دیں گے, اس کی اور تعریف, اس کی اور تعظیم کریں گے. سو میری پیاری بہنوں, پلیز لیٹس اسٹارٹ پریئنگ. اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں, اس لیے کہ خداوند کا روح پاک چاہتا ہے ہم سب دعا کریں. آئے میرے مسیح بھائیوں دعا کرو, آئے میرے مسیح بچوں دعا کرو, دعا کرو اور خداوند سے رہائی مانگو, بحالی مانگو. خداوند کی آمد جب ہو تو ہم بادلوں پہ اڑ کے اس کی کلیسیا میں شامل ہونے والے میں سے, اس لیے ہم خداوند کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں. اے باپ تیرا بڑا شکر ہو کہ تو نے مجھے یہ وقت دیا اور یہ اتنے خوبصورت اور اچھے دل کے مسیحی بہن بھائی دیے جو میری اس ٹوٹی پھوٹی باتوں کو سن کے اپنے آپ کے اندر بہت ساری تبدیلی چینج کر رہے ہیں. اے باپ میں تیرا بڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے یہ وقت دیا, اور میں تصور اور روبی, ایرن, ماہر, ریا, ڈیوڈ کو لیے صحیح سلامت واپسی چاہتی ہوں. آسمانی باپ تو نے جس طرح سے سلامت لے کے گیا تھا اسی طرح سے سلامت لے کے آنا. سیمسن کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں, کوثر بہن کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں, ریما کے لیے اور کلدیپ, مانی اور بہت سارے چاچا چاچی کے لیے
आए बाप तू बहुत ही रहीम करीम बाप, सब जो देख रहे हैं उन्हें बड़ी बरकत देना, और इसी तरह सारे हम तेरे नाम को जलाल देते हुए तेरे घर में मरते दम तक वफादार हो के तेरे घर पहुंचने वाले मांगती और पाती हूँ तेरे ही बरकत और फाते नाम में, आमीन। Amen, amen. What a wonderful message. What a wonderful message. Thank you so much, Didi, for encouraging all of us. It is absolutely the need. क्लैपिंग करनी चाहिए, बहुत अच्छा मैसेज था। Let's clap. Let's clap for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. वेल डन दीदी, खुदा आपको और बरकत दे और गहरे में लेके जाए। बड़ी खूबसूरत आपने बात की, और जो आपने कहा कि हमें टाइम निकालना है, वाकई टाइम नहीं होता किसी के पास, टाइम की कमी है। लेकिन हम अगर सोचें तो हम सोते भी तो हैं, सोने के लिए भी टाइम है, उठने के लिए भी टाइम है, नहाने के लिए, खाना खाने के लिए भी टाइम है। सो अगर इन सब चीजों के लिए टाइम है हमारे पास, सांस लेने के लिए टाइम है, तो खुदा का कलाम पढ़ने के लिए, उसके साथ दुआ करने के लिए भी टाइम जरूर होना चाहिए। और दूसरी बात, आपने बड़ा अच्छा कहा कि हमें खुदा के नाम को पहचानना है और हर वक्त दुआ में जब जब रहना है। तो मैं उसके साथ जुड़े हुए वादे एक दफा फिर से आप सबको याद कराना चाहता हूँ। ज़बूर 91 में, ज़बूर 91 में लिखा हुआ है, मैं उससे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। क्यों मैं सरफराज करूंगा उसे? लिखा है, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है ना, फिर से पढ़ रहा हूँ। लिखा है, मैं उससे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उससे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, और मैं उससे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। देखे, सारे ही वादे जो हैं, सारे के सारे वादे, खुदावंद का खौफ इज्जत दौलत और हयात है ना। खुदावंद का खौफ इज्जत दौलत और हयात है। ये आपने जब प्रोवर्ब्स की स्टडी कर रहे थे तो अब मैंने इस पे भी बात की। खुदा का नाम पहचानने में सारी बरकतें हैं, और ये कब हम पहचानेंगे? व्हेन वी स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड। और वही बात दीदी ने बड़े अच्छे से कहा कि हम बेशक टूटे फूटे अल्फाजों में बात करते हैं, वो हमारा बाप है। जैसे बच्चे जब तता पता करके भी बात कर रहे होते ना, होर किसी को समझ नहीं आ रही थी, माँ प्यो समझ आती है, प्यो समझ आती है बच्चा की कह रहे, हमारे बाप को समझ आती है हम क्या कह रहे हैं। हमारी टूटी फूटी इबादत है, हमारे टूटे फूटे अल्फाज है। मोसेस छोटा था, जिया छोटी थी, तो भाई मुझे क्या करते थे, की कह रहे हैं, ट्रांसलेशन करो जरा, क्योंकि उन्हें पता था कि सैमसन को समझ आती है। इसी तरह हमारे बाप को भी हमारी दुआ टूटी फूटी बेशक हो, जिस तरह की भी हो, उसको समझ आती है। और हमें बड़ी जबरदस्त बात दीदी ने हमें आज इस पे ध्यान दिलाया है कि अभी वक्त बड़ा सेंसिटिव है। इट्स वेरी क्रूशियल टाइम फॉर अस टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम, एंड वक्त की एक टाइम जो है हम फिक्स कर लें। अगर जे रोज 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ 8 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾइम नहीं है। एंड दैट इज वेरी 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 क्रूशल। सो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने ये मुमकिन किया है कि हम आज भी इबादत को कर सके, और दीदी ने इतना वंडरफुल इंस्पिरेशनल कलाम हम सबके साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच दीदी, गॉड ब्लेस यू। छोटी सी दुआ करेंगे। खुदाया तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी बंदी की खिदमत के लिए, इस खूबसूरत कलाम के लिए, और खुदावंद इन वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट के लिए, कि खुदावंद बख्श दे कि ना सिर्फ दीदी बल्कि हमारे चर्च की सारी बेटियां, ना सिर्फ हमारे चर्च की सारी बेटियां बल्कि हमारी पूरी तेरे चर्च की पूरी कलीसिया जो पूरी दुनिया में फैली है, सब बेटियां इसी तरह वफादारी के साथ साथ, क्योंकि खुदावंद बेशक औरत घर का पाकरू है। खुदावंद जब पाकरू हमें स्ट्रेंथ देता है तो खुदावंद पूरा खानदान स्ट्रेंथन होता है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद दीदी की सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आटे पानी तेल में तेरी बरकत रहे, घर में सुकून, इत्मीनान, शांति, और खुदावंद तेरा पाकरू कसरत से जुम्बिश करता है। खुदावंद ईएन के आने वाले बड़े दिनों के लिए खुदावंद वी आर प्लानिंग, खुदावंद में तेरी मदद हिफाजत चाहते हैं। दीदी और भाई खुदावंद अपने बच्चों की बरकतों को एंजॉय कर सके। Oh, खुदावंद, the blessings that you kept for your daughter and your son, Samuel Bhatti, खुदावंद ये सब मिलकर एंजॉय करें। In Jesus name we pray.
آمین آمین. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. گیت گائیں گے جی، اور اس کے ساتھ خدا کا شکر بھی ادا کریں گے. آخری گیت ہے. اگر آپ اپنے ہدیے اور نذرانے خداوند کے حضور چڑھانے کے لیے سیٹ اسائڈ کرنا چاہیں تو آپ دل میں ٹھہرا سکتے ہیں. یہ کیوں پادری صاحب بھی ہر دفعہ کہتے ہیں اور میں بھی اس بات کو دہرا رہا ہوں، کیونکہ یہ واحد ایک ایسا کام ہے جس کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آزما کے دیکھ میں کیسا مہربان. خدا نے کہا کہ تم مجھے آزمانا نہیں، لیکن اس معاملے میں کہ خدا نے کہا ہے کہ تم مجھے آزما کے دیکھ، ذرا دیکھ میں کیسا مہربان خدا ہوں، گیو ٹو می. اور پھر کر کے دیکھ کے، اور صرف گیو کرنے کا طریقہ صرف چرچ میں ہلانا ہی نہیں، اور بہت سارے طریقے بھی ہیں. سو میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ہم سب کو خدا کے حضور اپنی دلوں کے نذرانے، اپنی فائنینشیل برکتوں میں سے بھی جو تحفے ہیں وہ خدا کے حضور ہم لا کے خدا کو دے سکیں. سو ابھی گائیں گے ہم تیری یہوہ، گاتے ہیں ہم سب تو ہی سربلند ہے یہوہ. تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، تو ہی سربلند ہے یہوہ یہوہ. ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، تو ہی سربلند ہے یہوہ یہوہ. تو نے ہم کو اپنا بنایا، تو نے ہم کو اپنا بنایا، برے کے خون سے پاک ٹھہرایا. ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، تو ہی سربلند ہے یہوہ. ہم جو گناہ میں پھنسے ہوئے تھے، ہم جو گناہ میں پھنسے ہوئے تھے، بیٹے کی موت سے راست ٹھہرایا. ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، تو
ہی سربلند ہے یہوہ یہوہ یہوہ. خداوند تیرا شکر، خداوند تیرا شکر، خداوند تیرا شکر، خداوند تیرا شکر، خداوند تیرا شکر. کسی کا بھی دل، خداوند اگر کسی کا دل ابھارتا ہے دعا میں ہمیں لیڈ کرنا چاہتا ہے تو ابھی موقع ہے. I will wait for 2 minutes. کسی کا بھی دعا کرنے کا دل ہے تو وہ دعا کر سکتا ہے. خاموشی میں بھی کرنا چاہے تو دل میں بھی دعا کر سکتا ہے. Let's spend 2 minutes either with somebody who wants to lead us aloud or lead us in prayer in their heart. Bhai, can I pray? Oh yes, please bete, ji bete, please. Dear Father God, thank you for another wonderful day. Thank you for bringing us together, whether it's in face-to-face or whether it's through a Zoom call, Father God. You make these facilities for us to use and to share your word of God through these ways, Father God. Bless each and every one who was in this meeting and be with those who could not join, Father God. Be with them and help them in whatever situation they are in. Father God, this message that we heard from Auntie was a blessing for us, for not just adults, but for children as well, Father God. Help us to keep it in our minds, in our hearts, so that we follow these things, Father God. In our lives, we take them with us wherever we go, and they keep reminding us so that we use them. Father God, we are grateful for your holy book that you have provided us to read, to learn things, Father God, from, to use in our daily life, Father God. In our troubles, Father God, we come to it. In our good times, we still come to it. In our daily life, Father God, we have this holy book to take with us wherever we go, Father God. We can connect with you through our prayers, Father God. You give us many ways to connect with you, and we are grateful for your kind gifts that you have given us. Father God, I'm grateful for family and friends in my life that you have given me, Father God. Bless each and every family. Help them in their struggles and bless them if they are celebrating, Father God. Whether it's any good news or event or whatever is going on in their life, Father God, you are the first priority that they have, Father God, and they are grateful that they have an Almighty God in their life. Father God, I pray for all those who are not well, Father God. Help them to recover from all illnesses, whether they're in hospitals and they are injured or recovering from any illness, Father God. Put your almighty hand upon them so that they are healed and that they return home safely and recovered, Father God. You can do all things, Father God. You can move mountains because you are almighty. Father God, bless each and everybody who is not able to be joining this Zoom meeting today. And we pray that next time they will come on this meeting and join us. Amen. Amen. آمین آمین. خداوند ہم تیرا شکر، خداوند بیٹی جیزمین کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. The words of thanksgiving that she has offered to you, Father, we thank you. خداوند بیٹی کی زندگی کے لیے، فیوچر کے لیے، آنے والے سالوں کے لیے، آنے والے دنوں کے لیے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند بیٹی کو اپنی نام کے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرنا. What beautiful words and what beautiful thoughts she has put to you, Father, as offerings and thanksgiving. خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند تو اپنی بیٹی کو بڑی کثرت سے استعمال کرنا. بہن کوثر کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند تو نے اپنی بندی کو بحال کیا ہے، اور خداوند تیرے کلام میں وعدہ ہے کہ خداوند شیر کے بچے تو بھوکے رہ سکتے ہیں، میرے حاجت مند نہیں ہے. Lord, when we call upon your name, when we call upon your name, you will always listen to us. خداوند ہم نے تیری بیٹی کے لیے خداوند تیرے حضور دعا کی، اور خداوند تو نے ان دعاؤں کا جواب دیا ہے. خداوند
It's the deficiency of the iron. खुदावंद तेरे बेटे यीशु के लहू से खुदावंद उस deficiency को भी डांट दे। आई खुदावंद खुराक में जिन चीजों की कमी है खुदावंद उन चीजों की बढ़ोतरी मांगता है। खुदावंद बंदी को बहाल करना, उठा खड़ा करना खुदावंद। And I pray that Lord, all of us that are listening to your word today are in your service, have bowed down to your name, Father. None shall be the same ever again. ओ खुदाम तुम्हारी जिंदगियों में ऐसे पहलुओं को भी चेंज कर देता है खुदाम, जिनका बाज़ हम नहीं जानते कि खुदाम इनमें हमें तेरी इंटरवेंशन की, तेरी मदद की जरूरत है। खुदाम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदाम अपनी बेटी को बहाल करना, और खुदाम इन सारी बातों में सिर्फ तेरे नाम को जलाल मिले। ओ यस फादर, यस फादर। खुदाम ईदित दीदी को, भाई सैमुअल को, क्रिसी को, इयन को तेरे हाथों में लेता हूं। खुदाम इस खानदान की बुनियादों में तेरे बेटे का लहू रहे, घर में तेरा पाकरू कसरत से जुम्बिश करे, और खुदा इस घर के खत्ते, आटे, पानी, तेल में हमेशा तेरी बरकत रहे। खुदा तेरा शुक्र। खुदा बहन रीना को, भाई रॉबिन को तेरे हाथों में देते, खुदा दोनों बेटों को तेरे हाथों में। लॉर्ड एज दे गो आउट फॉर द जॉब्स, लॉर्ड ओ खुदा तेरा रहम, तेरा करम हमेशा बना रहे। खुदा तू अपने बेटे और अपनी बेटी आए खुदा और उनके दोनों बच्चों के साथ आए खुदा, घर के आटे, पानी, तेल में तेरी बात करे। भाई रोबन की सेहत तंदुरुस्ती के लिए खुदा, आफ्टर द हार्ट सर्जरी लॉर्ड गिव योर सर्वेंट खुदा बेटे को बड़ी बहाली देना, खुदा जबरदस्त सेहत देना खुदा। हर किस्म की खुदा नेगेटिविटी से, हर किस्म की ऐसी स्पिरिट जो कि खुदा that will try to bring them down as a family or any individual member of the family, we rebuke that in the name of Yeshua. If it's spiritual, we rebuke it in the name of Jesus, and if it's physical, we crucify it on the cross of Jesus. खुदा तेरा बंदा और तेरी बंदी अपने इस घर में खुदा बाबरकत तरीके से, खुदा उस घर की, इस खानदान की बुनियादों में तेरे बेटे का यीशु का लहू घर में तेरा पाक रूह कसरत से जुम्बिश करे, आटे, पानी, तेल में तेरी बरकत रहे, और खुदा तेरे लोग हमेशा तुझ पे शाद रहे। खुदा अब्बा को, अम्मा को तेरे हाथों में देता हूँ खुदा, तो उनके साथ बड़ी बरकत, बड़ा रहम, बड़ा करम यूं ही बना रहे। खुदा तो अपने बंदा की और अपनी बंदी की खुदा बुजुर्गी के इन सालों में खुदा अपनी रहमत, अपनी शफकत का हाथ हमेशा यूं ही बढ़ाए रखना, और खुदा हमेशा तेरे लोग तुझ में शादमान रहे, और खुदा हम उनकी प्रेजेंस को हमेशा यूं ही एंजॉय करते रहे। खुदा वी थैंक यू। खुदा लेक डिस्ट्रिक्ट में वो जगह भी जहाँ अब्बा 2-3 साल पहले भी नहीं जा सकते थे, खुदा he could walk there, he could climb there, he could come down to the fountains and the valleys, and Lord I thank you for that। खुदा अपने बंदा की सेहत तंदुरुस्ती को हमेशा बहाल रखना, हर किस्म की बुरी नजर, बुरी सोच, ख्याल, जादू टूने, तावीज से, हर किस्म की नागहानी बीमारियों से, वबा से, चालों से, शैतान के हमलों से बचा के रखना। खुदा तेरा बंदा, तेरी बंदी एक खुदा अच्छी सेहत को एंजॉय करते हुए हमेशा तेरे हुजूर झुके रहे, तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा नानों को तेरे हाथों में देते हैं, खुदा बुजुर्गा के साथ होना। खुदा I know this whole week has been very tiring for them, खुदा इनको बहाल करना, और खुदा सेहत की तंदुरुस्ती देना। खुदा and we shall when we see look back on the days that we spend there, we shall be able to draw a lot of pleasure, peace and comfort from them। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा मैं अपने आप को, सारू, तीनों बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं। आए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा तू हमें अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता है। खुदा तू तेरी बरकतें इतनी बेशबहा कि खुदा उनका शुमार नहीं किया जा सकता। We sometimes don't even know the blessings that you have given us. We sometimes don't even comprehend the blessings that you have given us. खुदा चलती सांसें, धड़कते दिल, देखती आंखें, सुनते कान, खुदा हाथ पैर, खुदा तेरा शुक्र, गाड़ियां, घर, हीटर्स, वार्मथ, कंफर्टेबल बेड्स, खुदा इन सब चीजों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, और सबसे बढ़कर तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु के लिए, जिसके लहू की वसीला से हम अनमोल हो चुके हैं। वी आर नॉट कॉमन पीपल। ओ खुदावंद ये दुनिया हमारा घर नहीं है खुदावंद, बल्कि हमें पता है कि हमारा घर ऊपर आसमान में है। और खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने, वी आर नॉट प्राउड ऑफ बीइंग पाकिस्तानीज और ब्रिटिश और इंडियंस और एनी अदर नेशंस लॉर्ड, वी आर प्राउड ऑफ बीइंग द सिटीजंस ऑफ योर किंगडम फादर। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तेरे खादिम को, भाई तस्वर को तेरे हाथों में, खुदा तेरे खादम की सारी खिदमत के लिए, खुदा वो हमसे दूर है लॉर्ड, वी मिस हिम एवरी डे।
खुदा तो अपने बंदा को बड़ी कसरत से इस्तेमाल करना। अमेरिका में जैसे तूने कन्वेंशन में अपने बंदा को बड़ी ताकत से इस्तेमाल किया और खुदा इतने लोगों ने 2 दिनों में खुदा तेरे कलाम को सुना, बड़ी बरकत हासिल की। खुदा तो अपने खादम को बड़ी कसरत से और खुदा और बड़ी ताकत से इस्तेमाल करना। खुदा अभी भी जहाँ कहीं भी तेरा खादम इन दिनों में भी खिदमत करे, खुदा तो बड़ी कसरत से इस्तेमाल करे। खुदा जब वो जाते हैं अमेरिका में, Khudam, after the loss of Nana ji, Khudam, obviously the family needs a break. A family needs to get out and Lord, find peace and comfort. खुदाम तू अपना पीस, अपना कंफर्ट उनको देना, और खुदाम बख्श दे कि जब वो ट्रैवल करते हैं, कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं, तो खुदाम तू बड़ी तसल्ली, बड़ा इत्मीनान, बड़ी तशफ़ी देना। खास तौर पर नानों को याद करते हैं खुदाम, who has lost the life partner, खुदाम अपनी तसल्ली, अपनी तशफ़ी, अपने इत्मीनान से करना। खुदाम every day they're spending, they're missing Nana ji, but Lord, you can grant peace and comfort. Don't only you can give. ऐ खुदावंद अंकल मेलविन को, आंटी जी को याद करते हैं। खुदावंद अपने बुजुर्ग के साथ होना, खुदावंद से तंदुरुस्ती देना, बहाल करना, और खुदा वो दोबारा हमें ज्वाइन कर सके। भाई अनील को, उनके पूरे परिवार को याद करते हैं। खुदावंद तेरा रहम, तेरा करम बना रहे। खुदावंद डॉक्टर फ्रेड को, बुआ जी को, कमाल को, उनके पूरे खानदान को याद करते हैं। खुदावंद तेरा रहम, तेरा करम यूं ही बना रहे। खुदावंद मानी दीप, खुदावंद as they're away on holiday, खुदावंद they must have wonderful time, and Lord, we shall see them again this coming Wednesday. खुदाम तेरा रहम, तेरा करम यूं ही बना रहे। हमारी सारी दुआओं को, सारी इल्तिजाओं को सुनना और कबूल करना मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदाम की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी हमारे रोज की रोटी आके में बख्श दे, हम और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आज़माइश में न पड़े, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे अपना शालोम दे। आमीन। खुदावंद हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक हम सबके साथ। आमीन। Great. Let's clap for the Lord. Our God is good. Our God is good. हम तालियां, ये तालियां बजाने की आदत मुझे बड़ी शुरू में बचपन से हो गई, क्योंकि भाई कोरिया में थे। कोरिया में वो बहुत तालियां बजाते हैं। इवन के यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी हम जब ट्रैवल करते हैं, प्लेन लैंड करता है तो नहीं, वो कोरियंस प्लेन भी जब लैंड करता है तो वो तालियां मारते हैं, खुदा का शुक्र अदा करें। सो क्लैपिंग इज द साइन ऑफ थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड। सबसे ज्यादा इज्जत और जलाल उसकी शुक्रगुजारी हमारे खुदा की है। सब खुदा उनका शुक्र अदा करें। आमीन। जी सब बता सकते हैं। थैंक यू सैमसन, आप इतने टायर्ड थे, रात को लेट आए और आपने मीटिंग लीड की, दीदी ने मैसेज दिया, हम सब ने जो बरकत पाई है। और वाकई इसी टॉपिक पे अगर एक वेडनेसडे या कोई दिन रखें कि हम अपना टाइम कैसे खुदा को दे सकते हैं, तो वो हम सब के लिए बेटर होगा। Yes, खुदावंद दीदी को और आपको बरकत दे। This coming Wednesday we'll do something like that. और मैं बच्चे भी मुझे, अब्बा भी मुझे पूछ रहे थे आते हुए स्कॉटलैंड से, जब हम कल चले हैं तो मुझे कहते हैं जी चर्च होना है। मैं कह जी गाले वे वेखो जी, ਅਸੀਂ रोज लेक डिस्ट्रिक्ट च, नॉर्थ वेल्स च पहले, फिर 2 दिन लेक डिस्ट्रिक्ट में, फिर 2 दिन स्कॉटलैंड में। अगर मैं ये सारे जल्दी सो जाते थे, 10-11 बजे सो जाते थे, मैं 2 बजे तक काम कर रहा होता था मैं, क्योंकि मैं फिर आपको ऑफिस के काम भी सारे खत्म कर रहा होता था, अगले दिन का काम भी लगा। तो मैं इनको कहता था कि अगर हम रोज रात में 2 बजे तक, या आप लोग 12 बजे तक, 1 बजे तक जाग के सुबह 12 बजे हम घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए निकल सकते हैं, तो हम रात को 1 बजे
लंदन घर पहुंच के सुबह 2 बजे चर्च के लिए क्यों नहीं जा सकते? हम बिल्कुल जा सकते हैं। आमीन, ग्लोरी बी टू गॉड। लेकिन वेदर की वजह से फिर दीदी ने भी कहा कि नहीं, हम जूम पे कर लेते हैं, और मुझे भी ये हुआ कि चलो हम जूम पे कर लेते हैं, दैट माइट एक्चुअली वर्क इजियर फॉर एवरीवन, इंक्लूडिंग मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी मैं रहा हूँ, क्योंकि हम कल 1 बजे चले थे वहां से और रात 1 बजे पहुंचे, सो वी हैड 12 आवर जर्नी, 12 घंटे हम ट्रेवल करके आए। लेकिन और बुजुर्गों के लिए इट वाज वेरी वेरी वंडरफुल कि वो उन्होंने इतना बर्दाश्त किया, सो इट हैज बीन वंडरफुल, इट हैज बीन वंडरफुल। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और बुजुर्गों को भी हिम्मत ताकत दी कि वो सलामती से गए हैं, सलामती से आए हैं। खुदावंद आप सबके साथ। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। भाई कब आ रहे हैं? भाई आ जाएंगे, मेरा ख्याल है वो 2 तारीख को आ रहे हैं। मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ जी, मेरा फोन कैलेंडर मैं आपको ठहरे मैं कैलेंडर चेक करके बताता हूँ। जी आज 22 अगस्त है ना, वो 2 तारीख को आ रहे हैं। सो नेक्स्ट संडे भी हम इबादत करेंगे, चर्च में ही करेंगे इबादत, खुदा ने चाहा तो, और जो है फिर उससे नेक्स्ट संडे भाई साहब हमारे साथ होंगे, और that will be a wonderful time. चलिए, खुदावंद उनके साथ हम रोज दुआ करते हैं। मैंने उन्होंने भेजा था कन्वेंशन का कि उन्होंने 24 जो बुजुर्ग है उनके बारे में इस दफा फ्राइडे सैटरडे मेरा ख्याल बोलना था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो वो फिर हम उनके लिए दुआ करते। मैं जैसे सुबह भी हमने दुआ की, शाम को भी की कि खुदा बाप उनके साथ हो ना, वो इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो खुदा करे बहुत सी रूहें इस वजह से बचें कि खुदा के कलाम को, जो मुकाशवा को हम भी पढ़ने से डरते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि रीना लोग की पूरी फैमिली है वो मुकाशवा पढ़ रही है। दैट्स ग्रेट। पता नहीं मैंने आज तक नहीं मुकाशवा पढ़ा। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि बच्चे कई पढ़ लेते हैं। तो नहीं ये बड़ा बिल्कुल डरने वाली बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं है। वो बड़ी जबरदस्त किताब है और खुदा के बड़े खास बात है। मेरा ख्याल है कि ये वाहिद ऐसी किताब है जिसके बारे में लिखा है कि इसके पढ़ने वाला बाबरकत, पढ़ने वाला सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला, तीनों के लिए वादे हैं। मुझे पढ़ने से डर तो नहीं लगता मुकाशवा को, लेकिन ये कि उसमें काफी बातें समझ नहीं आती हैं। हाँ, और मैं आपने शायद भाई साहब को नहीं फॉलो किया उस पे, उनके सरमन ऑनलाइन मैं भी ग्रुप में डाल दूंगा, दोनों दिनों की जो उनका कलाम है, आप उसको सुनना चाहें, वो बड़ा अच्छा था। और that was very easy। मैं आपको बताऊं कि मैं हालांकि बाइबल का बड़ा मैं खुद तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आई लव रीडिंग अ लॉट। मैं थोड़ा नहीं पढ़ता, मैं ज्यादा पढ़ता हूँ। तो उसके बावजूद भी मुझे मुकाशवा आई डोंट फील वेरी कॉन्फिडेंट इन रीडिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें जो है मुझे बहुत अच्छे से समझ नहीं आती। लेकिन उस दिन उन्होंने जो वहां पे अमेरिका में वो कर रहे थे, प्रीच कर रहे थे, तो मैं उनका सरमन सुन रहा था। तो रात को है थोड़ा लेट था, सो सबके लिए मुझे पता था कि नहीं देख सकेंगे। that was about उन्होंने जो बोलना शुरू किया था वो 12:30 पौने 1 बजे बोलना शुरू किया, तो 2 बजे तक 1:30 बजे तक मेरा ख्याल फिर वो खत्म हुआ था। तो लेकिन अभी ऑनलाइन वो पड़ा हुआ है, मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, सो आप प्लीज सुने। और बड़ा इजी करके उन्होंने बड़ा खूबसूरत उसके छोटे छोटे पीसेस टुकड़े करके बड़ा इजीली एक्सप्लेन किया, एंड दैट वाज रियली गुड। सो आई एम श्योर वो तो भाई साहब ने हमारे जब चर्च आए थे ना, लास्ट उन्होंने सर्विस की थी, तो उसके अंदर उन्होंने शुरू से लेके और एंड तक का बेसिक चीजें बताई थी, और कह रहे थे कि जब मैं वापस आऊंगा तो फिर हम मुकाशवा को कंटिन्यूस करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, वेरी गुड। मुकाशवा पढ़ने से डर नहीं लगता, उसमें ना बहुत वो एक देखें, जब आपने कहा ना मिसाल पढ़े एवरी डे, मतलब 22 है, तो मैंने अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock मतलब 22 चैप्टर पढ़ा। एवरी मॉर्निंग मैं 5 o'clock पढ़ती हूँ शुरू, मतलब 1 अगस्त से मैंने शुरू किया है। तो आज 22 है, तो मैं 5 o'clock बैठ के पहले मैं अपनी प्रेयर करती हूँ, हाफ आवर वो करके
پھر میں اس کو پڑھتی ہوں کیونکہ یہ ایک میں نے ٹائم رکھا کہ 5 o'clock مین 5 o'clock مارننگ. تو پھر میں پہلے دعا وغیرہ کر کے سارا کام کر کے فارغ ہو کے پھر میں اپنا آرام سے اس کے ایک ایک آئے ورس کو پڑھتی ہوں تو انڈرسٹینڈ. لیکن مکاشفہ جتنی دفعہ بھی پڑھو نا اس میں ہر دفعہ ایک نئی چیز آپ کو ملتی ہے. وہ اس میں تھوڑا سا بندہ نا کنفیوز کیا ہو جاتا ہے. اب جیسے 24 یہ بزرگ ہیں, یہ اس نے بتایا کیا نام ہے ڈاکٹر ڈیوڈ جرمایا کو آپ نے شاید سنا ہی ہوگا. اس نے ایکسپلین کیا, اس نے بھی اپنے طریقے سے اس نے پوری مکاشفہ کی نا اسٹڈی کرائی ہے. ارلی مارننگ وہ 6 to 6:30 آتا ہے. اچھا تو ہاں جی, تو وہ میں اور جاسمین وہ ڈیلی سنتے ہیں ان کی. تو آج کل وہ گلیشینز پہ اور کرنسز پہ وہ پوری اسٹڈی کرا رہے ہیں کیونکہ وہ ان کا کام یہی ہے کہ بائبل ٹریننگ کرواتے ہیں دوسروں کو. تو ہم ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں صبح جیسے ہم مطلب جیسے جاسمین 6 بجے شروع کرتے ہیں نا ہم, تو ہم گوڈ چینل لگاتے ہیں اور جوئل کو, اور اس کو ضرور میں سنتی ہوں. اور یہ بہت اچھا اس نے 24 بزرگوں کے بارے میں بتایا. تو ویری بلیسڈ تھا. اور میری غلطی ہوگی کہ میں نے ریکارڈ نہیں اس دن کیا بس. تو وہ کر لیتے نا تو بندہ کو نا دوبارہ وہ سن کے نا تو اس میں اور زیادہ آپ کو انرجی ملتی ہے. تو وہ ہر ورس میں ایک ورس میں پتہ نہیں کتنی باتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں. مکاشفہ کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ مکاشفہ جو ہے ایک it's a very very detailed book. بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ آپس میں لنکڈ ہیں. مکاشفہ سمجھنے کے لیے آپ حزقیل, یسایہ, حزقیل, دانیل اگر آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو بہت ساری باتیں میں لگیں گی کہ وہ وہی باتیں وہاں پہ ہیں مکاشفہ میں بھی. اور حقیقت میں وہ جو باتیں وہاں پہ لکھی جا رہی ہیں نا ان کا ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت ہی ہم بعض اوقات پریشان تب ہوتے ہیں جب ہم ان چیزوں کو اس طرح امیجن کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا اگر بہت سارے انٹرپریٹر ہیں بائبل کے جو اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں فرض کیجئے کہ شیر کا ذکر آ رہا ہے تو وہ یہودا کا ذکر ہے, جہاں انجیر کا ذکر ہے وہ اسرائیل کا ذکر ہے. سو اس طرح یہ کوڈ بہت سے کوڈڈ طریقے سے اس کتاب کو لکھا گیا ہے. سو لیکن اس میں دیکھیں میں مزے کی آپ کو بات بتاؤں, سمجھ آئے یا نہ آئے, اس میں کہیں نہیں لکھا کہ اس کو سمجھنے والے کو بڑی برکت ملے گی. وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنے والے کو, سننے والے کو, کرنے والے کو, سمجھ آئے نہ آئے فکر ہو کے پڑھتے جائے. خدا کیونکہ وہ بہت ساری باتیں فیوچر کی ہیں. میں فیوچر کی بہت ساری باتوں سے میں آپ کو ایک خادم ہے بھائی کے, میرے دونوں کے استاد ہیں, ہم نے ان سے بہت سیکھا ہے. کلارنس لارکن نام تھا ان کا. امیزنگ پرسن, پوری زندگی کا نچوڑ ان کی 5 کتابیں ہیں, اور وہ 5 کتابیں ایسی زبردست کتابیں ہیں کہ آئی مین مائنڈ واگلنگ. میں بلکہ اس میں نے پڑھ کے ایک دفعہ بھائی کو اس میں سے ایک بات بتائی تو مجھے کہتے ہیں اچھا میں نے نہیں یہ بات پڑھی, تو میں کہ نہیں میں نے اس میں پڑھا ہے, اس میں لکھا ہے. سو وہ اتنی زبردست طریقے سے انہوں نے, لیکن جب فیوچر کی بات آتی ہے, جب بھی فیوچر کو انٹرپریٹ کرنے کی بات آتی ہے کہ میں بتاؤں جی سوری کیا چیز سو جب بھی فیوچر کی بات آتی ہے, حالانکہ وہ اتنے زبردست خدا کے خادم تھے. ان کا نام تھا کلارنس سی لارکن, امریکن تھے. وہ پوری کتاب کے بائبل کے نقشے بنا دیے. انہوں نے 1920 میں میرا خیال ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, 1918 میں انہوں نے آخری کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری اگر کیلکولیشن ٹھیک ہے اور بائبل کی پروفیسیز کو میں نے کیلکولیٹ ٹھیک طریقے سے کیا ہے, اسرائیل 1948 میں ملک بن جائے گا, آزاد ہو جائے گا, واپس آ جائے گا. 1920 میں وہ کہہ رہے تھے, اپنے مرنے کے 28 سال بعد کی بات وہ کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بائبل میں سے جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں, لیکن یہ بات بھائی پاسٹر صاحب کو نہیں یہ پتا تھی. میں نے کہا کہ ان کی کیلکولیشن میں تھوڑی غلطی بھی تھی. کہتے ہو تسی پین بہت بڑی گل ہے. اب ٹیچروں کی کسی بات کو غلط کہنا ہے بہت بڑی, میں بڑے رسپانسبلٹی سے بات کروں. میں آپ کو ان کی کتاب میں سے ریفرنس کا, ان کا یہ کہنا تھا کہ 1948 سے پہلے چرچ کا ریپچر ہو جائے گا. ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 1900 ڈسپینسیشنل ٹروتھ بک ہے ان کی, اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 1948 میں
क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, इसराइल आजाद हो जाएगा, इसराइल रह जाएगा, चर्च उठा लिया जाएगा, लेकिन चर्च उठाया गया नहीं, हम यहीं पे, है ना। फ्यूचर की बात है, वो हर इंटरप्रेटर अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करेगा, उसमें बहुत सारी बातें सही भी होंगी, बहुत सारी बातें ठीक नहीं होंगी, लेकिन इसीलिए खुदा के कलाम में मुकाशवा में कहीं नहीं लिखा कि इनू सही तरीके ना इंटरप्रेट करने वाले या इनू सही तरीके ना समझने वाले नू बरकत मिलेगी, तो लिखा पढ़ने वाले नू ते सुनने वाले नू बरकत है, इहदे ते अमल करना। सो उसको जरूर पढ़ें। सो मैं ये कहूंगा कि इसको जरूर पढ़ें, और ये बड़ा आपको बड़ी बरकत से। अच्छा जी, चलिए सैमसन, हमने तो खुदावंद आपके साथ हो, फिर वेडनेसडे को मिलते हैं। खुदा माला मार कर। बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रीना बहन, रोमन भाई, सब आपको भी बहुत बहुत सलाम, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा ने चाहा तो वेडनेसडे को मुलाकात। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं रीना बहन? नहीं, बस ये कहना था कि खुदा सबको बरकत दे, स्पेशली बुआ जी को उनके प्यारे मैसेज के लिए, और खुदा उनको और इस्तेमाल करे। इंशाल्लाह वेडनेसडे को मिलेंगे। जरूर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके बाजी, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। बाय।